اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، مختلف قسم کی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اسپیشلائزڈ دوائیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت سے ناظرین نے مختلف قسم کی دوائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمیں میسیجز کیے۔ آج ایک دوائی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے مائکوفینولیٹ مافیٹل، اور اسے عام الفاظ میں MMF کہا جاتا ہے، یعنی MMF مائکوفینولیٹ مافیٹل۔ یہ جو ہے بنیادی طور پر ایک امیونو سپریسو دوائی ہے جو کہ مدافعتی نظام کو کمزور بناتی ہے، اس کو کم کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی دوائی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اس میں انسان کا مدافعتی نظام جو ہے اس کو بٹھانا پڑتا ہے، اس کو کم کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس یا اس طرح اور اس قسم کی بیماریاں، جیسے کچھ لوگوں کو آرگن ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں میں پیوند کاری کی جاتی ہے، گردے کی یا جگر کی جو پیوند کاری کی جاتی ہے، تو ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے، یعنی پہلے ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جن میں پیوند کاری کی جاتی ہے گردوں کی یا جگر کی۔ جب گردے یا جگر کی پیوند کاری کی جاتی ہے تو یقیناً یہ گردہ یا جگر کا وہ ٹکڑا جس کی پیوند کاری کی جائے وہ کسی اور بندے سے لیا جاتا ہے، ڈونر سے لیا جاتا ہے، اور ریسیپینٹ کو لگا دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی ٹیشو فوراً باڈی آ جائے، باہر سے آ جائے، تو انسان کا جو مدافعتی نظام ہے، یعنی اس کے ٹی سیلز، اس کے بی سیلز اور اس کے جتنے بھی مدافعتی سیلز ہیں باڈی میں، وائٹ بلڈ سیلز، وہ سارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس ٹیشو کی طرف جاتے ہیں اور اس کو ایز اے فورن باڈی سمجھ کر اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باڈی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر گردے کی پیوند کاری کی جائے یا جگر کی پیوند کاری کی جائے اور دوسرا ٹیشو کہیں باہر سے آ کے فورن باڈی کے طور پہ اس باڈی میں آ جائے، تو اس کو اس ریاکشن سے بچانے کے لیے کہ بدن کا مدافعتی نظام اس کو ریجیکٹ نہ کر دے، اس کے لیے ان پیشنٹس کی جن کو رینل ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ان کے مدافعتی نظام کو ہمیں زیرو پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جو پیوند شدہ جو اعضاء ہیں تو وہ یعنی جو ٹرانسپلانٹڈ آرگن ہے ان کو نقصان نہ پہنچے اور باڈی کے ساتھ وہ منسلک ہو جائیں اور اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں اسٹیرائڈز کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے تو مختلف قسم کی امیونو سپریسو ڈرگز جن میں مائکوفینولیٹ مافیٹل، سائکلوسپورین یا اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کرایا جاتا ہے جو کہ آپ کے مدافعتی نظام کو بالکل ہی بلاک کر دیتی ہیں اور آپ کا باڈی ریئیکشن جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے ان آرگنز کے اگینسٹ۔ سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس یا سکلیروڈرما یا اس طرح کی اور جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ اپنے بدن کے مدافعتی نظام کے ساتھ وہ منسلک ہیں، یعنی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، اور اس میں ہمیں امیونٹی کو سپریس رکھنا ہوتا ہے، تو ایسی صورتوں میں مائکوفینولیٹ مافیٹل یا ایزاتھائوپرین یا سائکلوسپورین یا اسٹیرائڈز، ان دوائیوں کا سہارا لے کر ہم مدافعتی نظام کو سپریس کر دیتے ہیں اور پیشنٹ میں یا تو ٹرانسپلانٹڈ آرگن یا ان کا اپنا مدافعتی نظام جو ان کے گردے کو، ان کی آنکھ کو، ان کی سکن کو یا مختلف قسم کے اعضاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں مختلف قسم کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، چونکہ مدافعتی نظام بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ان صورتوں میں مختلف قسم کے انفیکشنز جن میں ٹی بی ہو سکتا ہے، جن میں فنگل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جن میں HIV ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے وائرل انفیکشنز، سائٹومیگیلو وائرس یا اس طرح کے اور وائرسز، ہیپاٹائٹس B C، وہ پرولیفریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا باڈی کا مدافعتی نظام جو ہے وہ بالکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان دوائیوں کے استعمال سے پہلے ہم ان کی پیشنٹ کی وائرل اسکریننگ کراتے ہیں، ان کے چیسٹ ایکس ریز کراتے ہیں کہ ان میں کوئی لیٹنٹ TB یا اس طرح کی کوئی اور چیز تو نہیں ہے، کوئی اور مرض تو نہیں ہے جو کہ مدافعتی نظام کم ہونے کے ساتھ وہ ایک دم سے فلیئر اپ کر جائے اور وہ مرض بڑھ جائے۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں اس طرح میں نے ذکر کیا کہ مدافعتی نظام بالکل کمزور ہو جاتا ہے، سپر امپوزڈ انفیکشنز ہو سکتی ہیں جن میں بیکٹیریل، وائرل اور فنگل انفیکشنز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بون میرو سپریشن یعنی مائکوفینولیٹ مافیٹل استعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا پیریوڈکلی ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، ان کے فل بلڈ کاؤنٹس، ان کے بلڈ کاؤنٹس ہونے چاہیے کہ ان کا بلڈ تو کم نہیں ہو رہا، ان کے وائٹ سیلز انتہائی حد تک تو کم نہیں ہو رہے، ان کا جو بون میرو ہے کیا وہ خون بنانے کی صلاحیت اس کی کم تو نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ ٹیرائٹوجینک ہے، یعنی اگر کوئی پریگنینسی ہے کسی خاتون کو تو ان کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بچے میں شدید قسم کی
مختلف قسم کی ایبنارمیلٹیز پیدا ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی معذوریاں پیدا ہو سکتی ہیں ذہنی اور جسمانی. یہ اسپیشلائزڈ ڈرگز ہیں، اسپیشلائزڈ ٹیمز جو ہوتی ہیں نیفرولوجسٹ کی یا انفیکشس ڈیزیز کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا روماٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں. سو یہ ایک ایسی ڈرگ ہے کہ یہ صرف کنسلٹنٹ ہی ایڈوائز کر سکتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کی باقاعدہ طور پہ اسکریننگ کر کے اور اس کے استعمال کے بعد بھی باقاعدہ طور پہ پیریوڈیکلی اس کا چیک اپ کر کے تاکہ ان کے جو پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچا جائے. میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.